الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ بندے مومن کا دل ہر حال میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ خوشی کا موقع ہو یا غم کا، خوشحالی ہو یا بدحالی، مالداری ہو یا تنگ دستی، بیماری کا زمانہ ہو یا صحت یابی کا، ہر حال میں بندے کا دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ بندہ مومن کا دل اس بات پر مطمئن ہو کہ اللہ نے جو کچھ اس کے لیے مقدر کیا ہے اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اور جب بندہ کا دل اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے لیے اپنے اوپر آنے والا ہر خیر و شر آسان لگتا ہے، بلکہ اپنے بندے مومن، اپنے مسلمان بھائی کی نعمت اور اس کی دولت کو دیکھ کر نہ گلا و شکوہ کرتا ہے، نہ حسد و جلن کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، گویا کہ اس کا دل دونوں طرف سے صاف ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے بھی اور بندہ کی طرف سے بھی۔ اور یہی وہ سعادت ہے جو بندے کو اگر مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی نہ صرف یہ کہ دنیا میں وہ سکون و اطمینان کی زندگی گزارتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اللہ نے اس کے لیے بڑی عظیم خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ کوئی مال کام دے گا، نہ کسی کو اولاد کام آئے گی، سوائے اس شخص کے جو قلب سلیم لے کر آئے، جو صاف ستھرا دل لے کر آئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، قلب سلیم یہ ہے کہ بندہ کا دل ایمان اور اللہ کی محبت سے لبریز ہو، کفر و شرک اور غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، اور اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے بھی بغض، حسد اور کینہ سے بالکل دل صاف ہو۔ اور یہی وہ سعادت ہے، یہی وہ خوش نصیبی ہے جب بندہ کو مل جائے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی و کامرانی سے نوازتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ایسے صاحب دل کے لیے خوشخبری دی کہ یہ صاحب دل دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے۔ قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من هو افضل الناس؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا آدمی سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ہر وہ شخص جو مخموم القلب اور صدوق اللسان اور زبان کا سچا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، زبان کا سچا ہونا تو ہے میں معلوم ہے، مخموم القلب سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخموم القلب وہ ہے جو انتہائی پرہیزگار ہو، جس کا دل بالکل صاف ہو، جس پر نہ گناہوں کا بوجھ ہو نہ ظلم کا، اور جس کا دل اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے بغض و کینہ سے بھی بالکل پاک صاف ہو۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہی وہ سعادت جو مل جائے تو ایسے دل والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اپنی زبان مبارک سے جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آنے والا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک انصاری صحابی تشریف لائے، روایتوں میں جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص
وہ اس حال میں آئے کہ وضو کے پانی کے قطرے ان کے داڑھی سے ٹپک رہے تھے اور انہوں نے اپنے جوتے کو بائیں ہاتھ میں اٹھا رکھا تھا۔ پھر دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی یہی فرمایا اور وہی صحابی تشریف لائے۔ پھر تیسرے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آنے والا ہے، اور پھر وہی انصاری صحابی اسی حال میں تشریف لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ مجھے فکر ہوئی کہ معلوم کرنا چاہیے کہ وہ کون سے اونچے اعمال ہیں، بڑے بڑے اعمال ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو اتنی عظیم خوشخبری دی۔ چنانچہ میں نے کسی بہانے سے ان سے اجازت لی، اس انصاری صحابی سے، حضرت سعد ابن ابی وقاص سے، اور ان کے ساتھ میں ان کے گھر گیا۔ 3 دن 3 رات تک میں ان کے ساتھ رہا، ان کے اعمال کو دیکھتا رہا، ان کے معمولات کو دیکھتا رہا، ان کی عبادات کو دیکھتا رہا کہ وہ کون سا اونچا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ اونچا مقام عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اسے دنیا میں 3 مرتبہ جنتی شخص فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ 3 دن 3 رات گزرنے کے بعد میں نے کوئی بڑا عمل نہیں دیکھا، راتوں کو کوئی بڑی عبادت کرتے نہیں دیکھا، گویا کہ عام معمولی عبادات اور روٹین کی جو چیزیں تھی، فرائض و واجبات کو ادا کرتے دیکھا۔ تو میں نے 3 دن گزرنے کے بعد کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے بارے میں 3 مرتبہ یہ بات سنی کہ آپ کے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا اور 3 مرتبہ آپ ہی تشریف لائے۔ میں اسی لیے آیا تھا تاکہ آپ کے اعمال کو دیکھوں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اتنی بڑی خوشخبری آپ کے دی، لیکن میں نے تو کوئی بڑا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت اس انصاری صحابی نے کہا کہ میرا عمل تو یہی ہے جو تم نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص واپس ہونے لگے تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ سنو، میرا عمل تو وہی ہے جو تم نے دیکھا، بس ایک بات ہے کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی کھوٹ نہیں ہے، اور اللہ نے جو نعمت اور مال و دولت کسی بھائی کو عطا کی ہے اس سے میں حسد، جلن اور کینہ نہیں رکھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اس اونچے مقام پر پہنچے، اور یہ ایسا عمل ہے جو ہم نہیں کر سکتے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، آپ نے دیکھا کہ یہ کتنا دلوں کی صفائی، قلب کی طہارت اور تزکیہ کتنا اونچا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو دنیا ہی کے اندر جنتی ہونے کی خوشخبری دی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دل اللہ کے فیصلے پر راضی ہو، اور اللہ نے جو اپنے بندے کو مال و دولت اور نعمت عطا کیا ہے اس پر بھی ہم راضی رہیں، اس سے حسد، جلن اور بغض سینے میں نہ رکھیں۔ یہ اور بات ہے کہ دل کی مکمل صفائی تو جنت ہی میں حاصل ہوگی، لیکن پھر بھی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، کہ ہم اس کے دل سے بالکل کینہ کو بالکل نکال دیں گے۔ تو جنت میں تو بالکل دل صاف ہوگا، لیکن دنیا میں بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ہمیں کچھ اعمال بتلائے ہیں، کچھ اسباب بتلائے ہیں کہ اگر ہم ان اسباب کو اختیار کریں تو ہمارا دل صاف رہے گا، ہمارے دل کو اطمینان و سکون نصیب ہوگی، ہمیں اس دنیا کے اندر بھی سکون و اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کامیابی و کامرانی کی خوشخبری دی۔ ان اعمال و اسباب میں سب سے اہم ترین سبب جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ کا ذکر جہاں ایک عظیم عبادت ہے، وہیں
درد دل کی دوا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کا دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتا ہے، اور سن لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے ہمارے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، کہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے قرآن۔ تو میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن کی تلاوت ہمارے پریشان دل کو اور ہمارے دل کی صفائی کا کام کرتا ہے۔ تیسرا اہم سبب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا وہ ہے تقدیر پر راضی ہونا، کہ اللہ نے جو کچھ مقدر میں لکھا ہے اس میں بھلائی ہی بھلائی۔ جب بندہ تقدیر پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس سے راضی ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اگر وہ اس آزمائش پر راضی رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، اور اگر اس سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اور دلوں کو سکون اور اطمینان پہنچانے کا جو اہم ذریعہ ہے وہ ہے لوگوں کے کام آنا، اچھے اخلاق سے اپنے آپ کو متصف کرنا، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے متصف کرنے سے آدمی کے دلوں کو سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ لوگوں پر رحم کرنا، لوگوں کے وقت اور ضرورت میں کام آنا، لوگوں کی پریشانی اور مصیبت میں مدد کرنا، یہ اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے خود ہمارے دلوں کو بھی سکون ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ایک اور اونچا عمل جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر بہت زیادہ زور دیا ہے، کہیں تو اسے ایمان کی نشانی بتلائی، کہیں جنت میں جانے کا ذریعہ بتلایا ہے، کہیں آپس میں محبت قائم ہونے کا ذریعہ بتلایا ہے، وہ کیا ہے؟ بہت ہی آسان عمل ہے، لیکن وہ ہمارے دلوں کی صفائی، ہمارے دلوں کے سکون کے لیے بہت ہی اہم ہے، وہ ہے سلام کو عام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جگہ جگہ فرمایا کہ سلام کو عام کرو، اپنے کو بھی، پرائے کو بھی، دوست کو بھی اور دشمن کو بھی، جس کو جانتے ہو اس کو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو۔ اگر مسلمان ہے تو تم سلام کرو، کیونکہ سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھے گی، آپس میں محبت بڑھے گی تو دلوں میں جو کدورت ہے، جو دلوں میں جو بغض و کینہ ہے وہ نکلے گا، اور پھر آپس میں محبت بڑھے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے سلام کو عام کرنے سے، کثرت سے سلام کرنے سے ہمارے دلوں میں محبت بڑھے گی اور دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں اس زمانے میں ہر آدمی پریشان ہے، شب و روز کے ٹینشن سے پریشان ہے۔ ایسے وقت میں ضرورت ہے کہ ہمیں سکون قلب نصیب ہو، اور اس کے لیے سب سے بہترین علاج وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتلایا ہے کہ ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کریں، پابندی سے قرآن کی تلاوت کریں، اور پھر اللہ کے تقدیر پہ راضی رہیں، اور ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے کے مصیبت اور مشکل اور پریشانی میں کام کریں، ایک دوسرے کے اوپر رحم کریں۔ ان چیزوں سے ہمارے دلوں میں محبت بھی بڑھے گی، دل صاف ہوگا، اور پھر ہم دنیا کے اندر بھی سکون و اطمینان کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی ایسے دل والوں کے لیے کامیابی و کامرانی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دنیا کے اندر دلوں کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے، ان اسباب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے ہمارے دل صاف ہوتے ہیں، تاکہ ہم دنیا میں بھی سکون کی زندگی گزاریں، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں
کامیابی و کامرانی سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔